میرے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جس شادی میں زیادہ خرچہ ہو اس میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی. جس شادی میں تم زیادہ خرچ کرو گے اموال اس میں برکت نہیں ہوگی. ولیمہ کرو، اگر ارب پتی ہو کرو ولیمہ، غریبوں کو بھی بلاؤ، مسکینوں کو بھی بلاؤ، محلے داروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ ان کو، لیکن نکاح کو آسان ترین بنانا ہے. اتنا آسان کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ دیکھو ان کا نکاح ہو. ہمارے ہاں تو میرے بھائیوں شادی اگر کسی لڑکی کا بیچاری کا نکاح ہے وہ ادھار اٹھا کر بیچارے فرنیچر والوں سے قرضے، اس سے قرضہ اس سے قرضہ، ہم نے جہیز پورا کرنا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچی جہیز نہیں لے کر گئی یا مجبور تھی، کسی نے کاری لیا نکاح، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسے کمبل چاہیے، اگر اسے چادر چاہیے، اگر اسے کوئی برتن چاہیے تو ساس صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ تو کیڑا اپنے گھروں لے کے آئی؟ ارے اللہ کی بندی، تیرے بیٹے کی یہ شرعی ذمہ داری ہے. تیرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی ذمہ داری، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے. تجھے اس نے بیٹی جوان کر کے، جوان بیٹی پڑھا لکھا کر اس نے تیرے ہاتھ میں اللہ کے نام پر نکاح کر کے دے دی. اب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا سامان اور بستر اور جہیز وہ بھی لڑکی لے کے آئے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم جب میں دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے نکاح میں جاتا ہوں. اور اب میں نے یہ اصول بنا لیا ہے، جو جہیز مجھے پتہ چل جائے نا یہ لیتا ہے، چاہے وہ میری اپنی جماعت کا ہو، میں اس کا نکاح نہیں پڑھانے گا. کمال ہے یار، لوگوں پر زیادتی کرتے ہو. دیکھیں باپ ہے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے کچھ دے دے وہ الگ چیز ہے، لیکن فرنیچر مرضی سے نہیں ہوتا. فریجیں اور جو بھی ornaments ہیں یہ مرضیوں سے کوئی نہیں دیتا. وہ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں اپنی بچی کی خوشی کو دیکھ کر. یہ مصیبتیں ختم کرنی. میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا پیارا بھائی، ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں جی ہمارا مال آ رہا ہے. میں نے کہا میں نے تمہارا نکاح کوئی نہیں پڑھانا، اپنا بندہ بندوبست کا. جی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ ناجائز عمل ہے. تم ہوتے کون ہو ان سے ٹرک لینے والے اور خود کروڑ پتی، کھاتا پیتا، اتنی زیادتی، اس قدر ہم بے حس ہو چکے اور ہمیں حیا نہیں آتی دین کا دعوے دار بنتے ہوئے. ہم نے سنت نکاح کو جب سے برباد کیا ہے، آج ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں میرے بھائیوں بیٹھی ہیں کروڑوں کی تعداد. اور وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارے ڈرتے دیتے نہیں، پھر آگے سے پورا نظام ہی خراب ہے. تو ایک تو نکاح کو آسان بنائیں، بالکل آسان نکاح، ولی موجود ہو، چند محلے کے لوگ موجود ہوں، نکاح ہو، نکاح کے بعد وہ اپنی اس بیوی کو ساتھ لے جائے. میرے بھائیوں واللہ ہم نے یہ مثالیں کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سادہ نکاح، بالکل سادہ نکاح، اور ان نکاحوں کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی. اور آج الحمدللہ ان کی اولادوں سے اللہ نے کام لیے. ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ تو اللہ کے رسول ہیں. ہم نے تو ان کو سوری بول دیا عملاً. اے اللہ کے نبی سوری، ہم نہیں آپ کی سنت پر عمل کریں گے، یہ عملاً ہم بول چکے. اللہ کے نبی کا نکاح ہوا سیدہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. صحابہ کرام کو ولیمہ کھلایا، پتہ کس چیز کا؟ ستو، اور ان کے اندر کچھ شکر وغیرہ یا گھی ملا کر رکھ دیا، یہ میرا بلیا. جہیز کا تو تصور ہی نہیں. تحفے کو جہیز بنا لینا یہ بھی ایک وجہ ہے میرے بھائیوں آپ کے رشتوں میں مصیبتیں آنے کی. اب آگے حدیث ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں. سن لے میرے سارے بھائی، بالخصوص والدین آج سے ارادہ کریں کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح عین سنت کے مطابق کرنا. اور الحمدللہ میں سب سے پہلے
اس منبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سنت کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح دین اللہ کے مطابق کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے. میرے بھائیو یہ ایک جہاد ہے اس معاشرے میں سنت کو عام کرنا. ہم نے ان والدین کو روتے دیکھا, ہم نے والدین کو روتے دیکھا, قرض در قرض مقروض دیکھا, پریشان حال دیکھا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے, اور پھر جن لوگوں کو لاکھوں کے جہیز دیتے ہیں منہ پھر بھی بند نہیں ہوتے. پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز ہیں, اچھا خاصا انہوں نے بیچاروں نے قرضہ اٹھا کر مصیبت میں پڑ کر ان کو دیا. اب کیا ہے, وہ بدبخت ہر مہینے کے بعد جناب بچی کو گھر بھیج دیتا ہے, جاؤ 5,000 لے کے آؤ, 10,000 لے کے آؤ, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اگر ملے تو آنا ورنہ وہیں بیٹھی رہو. شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو اس قدر, اور پھر ایسے لوگوں میں برکت نہیں ہوتی, اللہ ان کے کاروبار میں برکت نہیں دیتا. دیکھیں جب تک آپ کو اپنی بیوی سے اپنے گھر سے دعا نہیں ملے گی اس وقت تک آپ برکت میں ہو سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. باہر میرا بڑا اخلاق ہو, بڑا کردار ہو, بڑا میں جناب سیاسی لیڈر بن جاؤں, بڑا میں تاجر بن جاؤں, بڑا میں چودھری بن جاؤں, بڑا پنچایت والا بن جاؤں, لیکن بیوی کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کرتا ہوں جو غیر شرعی ہے, بدتمیزی اختیار کرتا ہوں, ظلم اور زیادتی کرتا ہوں, میری اس چودراہٹ کا کیا فائدہ؟ اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا, اپنے سسرالی رشتہ داروں کو تنگ کرنا. تو نکاح کے اندر, شادی کے اندر ان چیزوں کی پوری اہمیت ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تم کوشش کرو اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اے میرے امتیوں, تم کوشش کرو کہ اللہ تعالی تمہیں شکر کرنے والا دل عطا کرے. یہ یاد کر لیں اپنی انگلیوں پر. فرمایا ہے میرے امتیوں, تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان حاصل کرو, اور ایسی بیوی تلاش کرو اپنے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے, ایسی بیوی تلاش کرو جو آخرت کے معاملات میں تمہاری مددگار ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کاروبار کریں گی. اس میں وہ کام شامل نہیں ہے جو کہ سپیسیفک عورتوں کے لیے, مثلا عورتوں کی لیڈی ڈاکٹر ہے یا عورتوں کی ٹیچر ہے, وہ تو مجبوری ہے. اس کے علاوہ بینک کے اندر جہاں کوئی ضرورت نہیں, دیگر اداروں کے اندر, گاڑیاں چلانے میں ایئر ہوسٹس, بس ہوسٹس, کتنی جگہوں پر عورت ہے, کوئی ضرورت نہیں سوائے جہاں اس کی ضرورت فرض ہے. اس کے علاوہ عورت, فرمایا ایسی نیک بیوی جو آخرت میں تیری مددگار ہو وہ تلاش کر. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ دین کی بنیاد پر نماز پڑھنے والی, پردہ کرنے والی, اللہ سے ڈرنے والی, ایمان والی بیوی لے کر آ. اسلام پر چلنے والی بیوی لے کر آ. تو فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا, وہ تجھے پانی کے چھینٹے مار کے بیدار کرے, تجھے یاد دلائے کہ آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے, تیرے بچوں کو قرآن, حدیث, نماز, تیری بچیوں کو طہارت, پاکیزگی, نماز کا طریقہ, دین پر چلنا, پردے کے احکامات, محرم نامحرم کا فرق, تیرے گھر کے اندر سے میوزک کو, بے حیائی کو پاک رکھے, دور رکھے. جب تو وہاں پر موجود نہ ہو تیری عزت کا, تیرے مال کا پورا نگہبان بن کر رہے. شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, اور تیرے آخرت کے معاملات میں تیری مدد کرنے والی بیوی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ڈگری ہو, خوبصورت ہو, خاندانی ہو,
پیسے والی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب دین نہیں لیتا پھر جناب ساری زندگی لڑکتا رہتا ہے، مصیبت میں پڑا رہتا ہے، اور وہ آپ کو انگلیوں پر نچاتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، میں لٹ گیا جی، میں برباد ہو گیا۔ میں نے اللہ کی قسم دنیا کے لیے شادیاں کرنے والے مردوں کو برطانیہ اور امریکہ کے ویزے لینے کے لیے داڑیاں منڈواتے ہوئے دیکھا۔ ذلت کا آغاز ہوا کہ نہیں؟ اور پھر ایسے لوگ ذلت میں ہی رہتے ہیں۔ دین کی بنیاد پر عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے، کسی نے خود کرنی ہے، اگر اولاد ہے تو ڈھونڈو، ذرا خاندان میں ہی ڈھونڈ لو۔ اگر تمہارے ہاں باہر شادی کرنے کا معاملہ نہیں ہے، خاندان میں دین کو اختیار کرو۔